قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدعو من نفعل علومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال أبي هاشم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي الإنسان لأنه أحد إليه فنسي. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی کہ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس سے عہد لیا گیا کہ یہ بھول گیا کہ انسان جو ہے اس میں خود مادہ نسیان ہے. جیسے کہ ایک محاورہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، گویا کہ انسان کو خطا اور نسیان کی مٹی سے بولا گیا ہے. تو انسان میں جہاں انس کا مادہ ہے اسی طرح نسیان کا بھی مادہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ابو البشر ہیں، اللہ نے جب ان سے عہد لیا لیکن بھول گئے، اس لیے میرے محبوب نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریۃ، جب ابا بھول گئے تو اولاد میں بھی وہ نسیان کا اثر آ گیا. وَقَضَى رواه عِيِّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ وَقَالَ مُجَاهِدُ وَالْحَسَنُ نسی من ترک. حضرت مجاہد اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ. وہ کہتے ہیں نسیہ کا معنی بھول گیا، نہیں معنی ہے چھوڑ دیا. نسیہ معنی سارا کا، اب چھوڑ جو دیا اس عہد کو تو بھول گیا. تو آدمی جب بھول جاتا ہے تو وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، وہ چیز رہ جاتی ہے. تو اس لیے نسیہ کا معنی بھی کیا گیا اور سارا کا معنی بھی کیا گیا. فقوله وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بزرگی، آدم علیہ السلام کا شرف بیان فرمایا کہ اللہ نے آدم کو جو عزت دی، اللہ نے اس کو باقی مخلوق سے جو فضیلت بخشی اس کا ذکر ہے کہ مسجود الملائکہ بنایا. وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ آدم علیہ السلام سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے، سورۃ الاعراف میں بھی، سورۃ الحجر میں بھی، سورۃ الکہف میں بھی، اور اسی طرح وقیاتی بھی آخر سورۃ الصاد
اور سورت صاد کے آخر میں بھی انشاءاللہ پھر قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کریں گے. جس کو تعالیٰ دیا کل کا آدم و امرہ الملائکۃ بالسجود لہ، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا، اور اللہ نے آدم کو جو شرف بخشا ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کی تقریم کریں، آدم کی تشریف اور آدم کی تعظیم میں سجدہ کریں. وَيُبَيِّنُ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ لِبَنِي آدَمَ وَلِأَبِيهِمْ قَرِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارک میں یہ بھی بیان فرمایا کہ ابلیس کے لعین کو جو دشمنی ہے حضرت آدم سے اور حضرت آدم کی اولاد سے یہ بہت پرانی ہے. یعنی یہ دشمنی تو اسی وقت شروع ہو گئی نا جب کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ واقع ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ابلیس بڑا دشمن، ایک یہ ہے کہ ابلیس کھلا دشمن، ایک یہ ہے کہ ابلیس پرانا دشمن. یعنی سب سے قدیم اس کی عداوت جو ہے وہ حضرت آدم کی اولاد سے چلی آ رہی ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس رک گیا، ابلیس نے انکار کیا. امتنع واستكبر، سجدہ کرنے سے انکار کیا، رک گیا. تکبر میں آ گیا. تو انسان تکبر میں آ کے بھی خراب ہو جاتا ہے. تکبر آزادی خوار کر جیسے بزرگوں نے کہا کہ تکبر ہی جو ہے اس نے ابلیس کو مار ڈالا، اور اسی طرح حسد میں مبتلا ہو گیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتنا اونچا کر دیا، اتنی شان دے دی کہ آج ملائکہ بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو حسد ہو یا تکبر ہو یہ بندے کی ہلاکت کا ذریعہ ہو گئی. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہا، تکبر کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی حوا کا بھی دشمن. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، إِيَّاكَ أَن تُصَابِيَ الرَّجُلَ وَتَعْنِي وَتَسْتَوِي الرِّزْقِ فَإِنَّكَ هَاهُنَا فِي عَيْشٍ رَغِيدٍ هَنِيٍّ بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مُشَقَّةٍ. اللہ نے فرمایا خبردار اس دشمن سے ہوشیار رہنا، یہ تمہیں نکالنے کی کوشش کرے گا جنت سے تاکہ تم مصیبت میں پڑو، تکلیفوں میں پڑو اپنے رزق کو ڈھونڈنے کے لیے. اور یہاں جنت میں تو تم کھلے رزق میں ہو، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے. یہاں تو آپ کو اللہ کی ہر نعمت ملی ہے، اللہ کی ہر نعمت، اور وہ بھی بغیر تکلیف کے اور بغیر مشقت. کیونکہ جنت مقام ہی ایسا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں کوئی تعب نہیں ہوگی، جہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی. وہاں تو بس انسان جو بھی ارادہ کریں گے وہ فوراً مل جائے گا بغیر کسی طرف سے. دنیا میں تو آدمی کو محنت کرنی ہوتی ہے، غریب اپنے مقام پہ محنت کرتا ہے، غنی اپنے مقام پہ محنت کرتا ہے. تکلیفیں دونوں اٹھاتے ہیں. اگر اس کو مزدوری میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو بڑے لوگوں کو جب کروڑوں کے اور اربوں کے گھاٹے آتے ہیں تو ان کے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. تکلیف سے تو کوئی خالی نہیں، کیونکہ یہ دنیا گھر ہی تکلیف کا ہے، یہاں تکلیف تو آنی ہی آنی. اور آپ نے فرمایا کہ أَنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، إِنَّمَا قَرَّ بَيْنَ الْجُوعِ وَالْعَرَاءِ لأن الجوع ذل الباطن والعراء ذل الظاہر. اللہ نے فرمایا کہ یہاں جنت میں نہ تو آپ کو بھوک کی تکلیف ہوگی اور نہ آپ کو عریانی ہوگی. تو کیا مانا؟ اب جو اور عرا ان کو جمع کیا، کیونکہ جو ہے تو یہ باطن کی ذلت ہے کہ بندہ بھوکا ہے، اور بھوکے کے ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بندہ سوال کرتا ہے. اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرمائے، ورنہ کون چاہتا ہے کہ میں گھٹیا بنوں، میں ذلیل بنوں، میں ہاتھ پھیلاؤں. پیشاب ہو گیا ہے وہ تو الگ بات، لیکن ورنہ تو کوئی بندہ ذلیل ہونا نہیں چاہتا. الیت العلیٰ خیر من الیت السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے کے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے. اور سب سے بڑی ذلت ہوتی ہے انسان کے لیے. اس لیے بعض عقل مند لوگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ سوال کرتا ہے
تو لازمی بات ہے کہ اس نے یا تو دونوں کے لیے ذلت ہوگی ورنہ ایک کے لیے تو ذلت ہوگی. اگر اس نے مانگا نہ ملا تو اس کے لیے ذلت، اور نہ دینے والے کے لیے بھی ہے کہ اگر مال ہو اور پھر بھی غریب کی مدد نہ کرے. اور اگر اس کے بعد کبھی کبھی یہ ہے کہ ایک کے لیے مانگنے والے کے لیے تو ہر حال میں ذلت نہیں ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو لوگ تندرست ہونے کے بعد مزدوری کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لیکن پھر اپنی زندگی سوال کر کے زکات بھیک مانگ کے گزارتے ہیں، تو قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں سوال کی زندگی سے بچائے، اپنے دروازے کا سوالی بنائے. اور رزق کے حلال کے خزانے ہیں اللہ کے پاس، کوئی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے، اپنے خزائن السماوات والارض سے اتنے عطا فرما دیں کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ورنہ تو ہم تو کمزور لوگ ہیں، عاجز لوگ. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے قاتل فقر یکون کفرا، کہ کبھی کبھی غربت جو ہے انسان کو کفر تک بھی پہنچا دے. آپ نے دیکھا نہیں کتنے غریب لوگ ہیں بیچارے قادیانی ہو جائیں، کتنے غریب لوگ ہیں بیچارے ہندو بن جاتے، کتنے غریب لوگ ہیں بیچارے عیسائی ہو جاتے. کیا ہے کہ ان کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، اور وہ باطل اور کافر تنظیمیں آ کے ان کو مکان دیتی ہیں، علاج معالجہ پیسہ مدد ہر قسم کی. تو اس کے دھوکے میں آ کے وہ بیچارے اپنا دین سے بھی نکل جاتے. تو فقر ایسی بری بلا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو گناہوں کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا. کتنی لڑکیاں ہیں بیچاری جو فقر کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا. کتنی لوگ ہیں جو بیچارے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، محنت کی، شہادات حاصل کی، بڑی بڑی ڈگریاں کی، ڈیوٹیاں تنخواہیں نوکری نہ ملی، مجرم بن گئے. کبھی اب کیا کریں، کھانا تو ہے، ماں باپ والدین نے اتنا محنت کی، پڑھایا، ہم نے ان کو کیا دیا ہے. تو لہٰذا بجائے خیر کی طرف ذہن جانے کے شر کی طرف چلے جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرے کہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وامننا بفضلک عمن سواک. اسی طرح حضور کی دعا مبارک رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلفنی علی کل غائبۃ لی منک بخیر. تو اس لیے اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ سورۃ الواقعہ پڑھ لے گا رات کو اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں، تو اس کو انشاءاللہ اللہ بھوکھا نہیں مارے، یعنی وہ بھوک کی ذلت سے بچ جائے گا. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دیتے. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا، اپنے اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ وہ بخشنے والے ہیں، وہ آسمانوں سے بارشیں برسانے والے ہیں، وہ تمہارے مال کو بڑھانے والے، تمہاری اولادوں کو بڑھانے والے ہیں. تو استغفار جو ہے یہ بھی رزق کے لیے اکثیر نسخہ ہے، یعنی بڑا ہی اکثیر ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. اور استغفار کا معنی استحضار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے فیصلے کریں. صرف زبانی کلامی استغفار فائدہ نہیں پہنچاتا. استغفار کا پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں اپنے اللہ کے سامنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، تو پھر ان گناہوں کے قریب نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کا بھی رزق تنگ ہوتا ہے، تو یہ امتحان ہوتا ہے. اور کبھی ان کی اپنی طلب ہی نہیں ہوتی، وہ اللہ سے دنیا دولت مانگتے ہی نہیں. جیسے کہ حضور پاک کو اللہ پاک نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے ان ربک یقریک السلام، میرے محبوب اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کے ساتھ چلا دیں. حضور نے فرمایا مجھے ضرورت ہے. آپ نے فرمایا ایک دفعہ مل جائے تیرا شکر کرو، ابھی میں تو صبر کروں تو اس سے مانگو الفقر صبری. تو کبھی کبھی اولیاء اللہ جو ہیں وہ سنت الانبیاء والمرسلین پہ ان کی دولت کی طرف تمنا ہی نہیں ہوتی، ان کی حاجت ہی نہیں ہوتی، خواہش ہی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ بات مانگتے ہی. وہ کہتے ہیں جتنی دیر دنیا مانگنی ہے دین کیوں نہ مانگے، آخرت کیوں نہ مانگے، اللہ کی رضا کیوں نہ مانگے.
ہم نے خود دیکھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، میں اتنے وہ متبدلین اور آواز سے گزرے ہیں اور ساری زندگی حدیث و تفسیر میں گزر گئی، آخری عمر تک ان کو یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے، 5 کا نوٹ ہے، 100 کا نوٹ ہے۔ اب کتنا بڑا عالم ہو، کیا وہ لکھا نہیں ہوتا اوپر 10 یا 100 یا 5 نہیں پڑھ کر نہیں پڑھ، یعنی اب حالانکہ اب آج ایک چھوٹا بچہ ہونا اس کو بھی کہو تو وہ جناب آپ کو ضرور تقسیم بھی ساتھ سنا دے گا، لیکن ساری زندگی وہ ساتھ والے سے پوچھتے تھے بھائی یہ کیا ہے، میں کہا یہ 10 ریال۔ اچھا بھی یہ کیا ہے، یہ 5 ریال۔ اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا میرا بیٹا ہم سے 100 لیتا تھا تو زیادہ ہے 5 ریال ہے، تم تو نہیں بتا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ چلو بھی اولاد سمجھ کے دے دیا ہو، پتا ہو نہیں، پتا ہی نہیں، بعد میں بھی کہتے تھے آج 5 ریال لے گیا، وہ 100 ریال لے گیا۔ تو یہ وہی بات، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اٹھا لی اور یہ بٹن ہے نا، یہ نیچے والا بٹن یہاں لگاتے تھے اور یہاں والا بٹن یہاں لگاتے تھے، کبھی ہمیں نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ کہا سیدھا کرتے کہ بھائی بٹن چھپانا ہے نا، سیدھے کرنا ہی اب اس کا کیا علاج ہے؟ کئی دفعہ عرض کرتے اچھا نکال بھی لیتے پھر سیدھے بھی لگا دیتے، دوسرے دفعہ پھر اسی طرح الٹا لگا دیتے۔ ساری زندگی موت تک ان کو گھڑی دیکھنے نہیں آئی، گھڑی دی تھی کسی شہروں سے جیب میں رکھتے تھے، تو جب کوئی ٹائم کی ضرورت ہوتی تو ساتھ بیٹھا گھڑی نکال کر کہتے بابا دیکھو کیا ہے، کیا ٹائم ہو گیا، وہ بتاتا کہ اتنا ہو گیا، کیا بھی بھرنا نہیں آئی۔ کئی ہر شاگرد کو دیتے بابا اس کی کل بھر دو، چابی بھی نہیں کہتے تھے، کل کہتے اس کی کل جو ہے نا وہ بلوچی زبان اپنی استعمال کرتے ہیں، اس کی کل جو ہے وہ بھر دو۔ ہاں اور بخاری شریف، مسلم شریف، سیاست حدیث کا مسئلہ ہو تو بس آپ اچھا حدیث بس ایک لفظ پڑھو، حدیث آپ ایک لفظ پڑھتے بس کیا حدیث بھی یاد ہے، دلائل بھی یاد ہیں، اور محافظ ابن حجر نے کیا لکھا ہے، ابو الذہبی نے کیا لکھا ہے، ابو عوانہ نے کیا لکھا ہے، جاروج نے کیا لکھا ہے، فلاں شرح فتح الباری نے کیا لکھا ہے، فیض الباری نے کیا لکھا ہے، لامع الدراری نے کیا لکھا ہے، کہ شرح کے ہمارے مجال ہے وہ بات بھول جائے۔ تو یہ اللہ کا منشا ہوتا ہے کہ بعض اللہ والوں کے دل سے اللہ دنیا کی یاد کو نکال دیتے، ان کو اس طرف خیال نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ اگر دنیا کی طرف جائیں تو دنیا کو نہیں سمجھتے، یعنی جو بندہ دین سمجھ سکتا ہو، حدیث قرآن سمجھ سکتا ہو، دنیا سمجھنا 2 منٹ کی بات ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں ابھی آپ کتنا زور لگا دو۔ اسی لیے حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ تم اعلم بامور دنیا کو، بھائی دنیا کا معاملہ جانے تم جانو، تم جانتے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات کیا ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہمارے اپنے استاد ہوتے تھے حضرت زمانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے پڑھا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، وہ پگڑی باندھنا ان کو، حالانکہ بلوچ تھے، وہ بھی بلوچ تھے۔ اچھا اور بلوچ لوگ تو پگڑیاں نہیں ہیں، باپ دادی کا تو سنت ہے نا، ایک ویسے بلوچوں میں باپ دادی کی ہوتی پگڑی ہے، وہ ان کے ہاتھ یہ رومال شمال ٹوپی چوپی کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہاں سے ہوتی ہی پگڑی ہے۔ اور اصل ہمارے جو بلوچ ہیں ان کی پگڑی تو انسان سے بنتی ہے، اتنی بڑی پگڑی ہے، اس کو تو اٹھانا جو ہے نا میرے خیال میں پتہ نہیں ان کا کام ہے کیسے اٹھا کے چلتے ہیں، ہمارے سر پہ رکھ دیں میرے خیال ہم ویسے بیٹھ گئے۔ تو وہ بھی ہمارے استاد، اچھا پگڑی باندھنا ہے، ساری زندگی پگڑی باندھنا ہے، ایسے کبھی الٹی باندھی ہوئی ہے، کبھی سیدھی باندھی ہے، کبھی آگے پڑی ہوئی ہے، کبھی پیچھے پڑی ہوئی ہے، سارا اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رہے۔ جب حج میں تشریف لا رہے تھے تو ہوائی جہاز میں بیٹھے تھے نا، تو یوں بیٹھے ہوئے، تو ہمارے بھائی مولوی الرحمان صاحب ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس آج تھک جائیں گے، 4.5 گھنٹے کا سفر ہے، تھوڑی سی تیز لگا لیں ذرا کمر سیدھی ہو جائے، بڑھاپا ہے۔
وہ اس نے 2-3 دفعہ تو حجت کر کے، کیونکہ شاگرد نہیں تھا، بیٹا بنا ہوا تھا، شاگرد کی حجت میں پکڑ کے ٹیسٹ لگائی، پھر جب تیسرے دفعہ کہا تو کہا فقیرا ساری زندگی تو ہم گدوں پہ سوار ہوتے رہے، اللہ نے ہوائی جہاز میں بٹھایا ہے، اور یوں کروں تو خدا ناراض نہ ہو جائے کہ عقل دکھا رہے ہیں، تم تو گدا کی سواری کرنے والے تھے، میں نے تمہیں ہوائی جہاز میں بٹھایا تو یوں کر کے مجھے عقل دکھاتے اور ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت۔ اور علم کا یہ عالم تھا کہ بسطن فی العلم والجسم، والد صاحب فرماتے تھے کہ علم کا چلتا پھرتا مکان ہے۔ ایک دفعہ حاجی میں یہاں پڑھا رہا تھا، وہ ایسے وہاں سے گزرے، ایسے جا رہے تھے طرح سے، رات کو عشاء کے بعد مجھے بلایا کہ تم کیا پڑھا رہے؟ میں نے کہا حضرت سنن ترمذی کی کون سی حدیث پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی یہاں پر حدیث تو غلط پڑھا ہے۔ استاد سے میں شکیت تھا، بالکل نہیں، کتاب لے آیا، بلوچ آدمی اور تم کب مانو گے کہ میں غلط پڑھایا؟ یا بلوچی میں تو خناس ہوتا ہے، یہ کسی کی من سے تھوڑی ہے۔ تو میں کتاب لے آیا، میرے تو استاد ہے کھولو سبق کی جائے، اب تقریر کرو۔ حضرت آپ کے سامنے کیسے کریں؟ بھائی میں کہہ دے رہا ہوں نا، پڑھاؤ نہ جیسے تم کل پڑھا رہے، مجھے تم طالب سمجھو، مجھے پڑھاؤ۔ آپ ڈر کے مارے میں کہا ہاں دیکھو یہ غلطی، تو واقعی میں نے غلطی کی تھی، 100% میں نے غلطی کی، اور سڑک پہ گزرتے ہوئے سب سن لیا اور جنا غلطی بھی نوٹ کر لی، یاد بھی رکھی، پھر صحیح بھی کروائی گا۔ اللہ اکبر، اب تو علم بھی اٹھ گیا۔ وہ ہمارے بھائی تھے مولوی لقمان، فوت ہوتا تھے، گل گئے گلشن گئے، باقی دھتورے رہ گئے، باقی مولوی مکی رہ گیا۔ جب بزرگ مر گئے ہم بزرگ بن گئے، ہم ان کی جوتیوں کے برابر ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی سے کام لے لے، کسی چھوٹے بندے سے بھی کام لے لے، کسی چیوٹی سے بھی کام لے لے۔ دیکھا نہیں چیوٹی سے کام نہیں لیا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے چیوٹی کا، اللہ نے چیوٹی سے بھی تو کام لیا ہے نا، اللہ نے ہد پرندے سے بھی تو کام لیا ہے نا، کہ سارا سلمان کا لشکر رکا ہوا ہے نبی کا کہ ہد کی طرح جلدی کرو۔ اگر ہد خبر نہ دیتا تو ملکہ سبا تو کبھی مسلمان نہ ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے سے بھی کام لے لیا، چاہو تو چیوٹی سے کام لے لیا، اور اللہ چاہے تو سانپوں سے بھی کام لے لیتا۔ اللہ چاہے تو جانتا، اس لیے اللہ اگر ہم سے بھی کوئی کام لے لے تو اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری بساط کیا، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ تو یہ تو ان بزرگوں کا فیض ہے جن سے ہم نے سبق پڑھے تھے۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور اللہ ان کی علمی صدقات کو قیامت تک جاری و ساری فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ اپنے مدرسے کا سالانہ جلسہ کرتے تھے، اور 3 روز کا جلسہ تھا۔ وہ جلسہ کیا ہوتا تھا؟ وہ تو میلہ ہوتا ہے، عیدگاہیں بھری ہوئی ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، شہر بھرے ہوئے ہیں، مدرسے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے 3 دن کے لیے بھری ہے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا شیخ جو ہے سب جلسے میں موجود ہوتے ہیں۔ میری بچپن تھا، جوانی تھی، تو حضرت کا بھی حکم فرماتے کہ بھئی مولوی مکی کو بھی بلاؤ۔ جو اچھا وہ ہمارا خالص بلوچی زمانہ تھا، وہ خاص بلوچ رکھنے اور گن مین اور بندوقیں اور کاٹ پاٹ گاڑیاں،
تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت سے کہ یہ دیکھو ٹوپی یوں رکھتا ہے اور آگے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے مچھوں والے کوئی مارچ رکھے ہوئے ہیں. سارے ملوک ویسے بھی کیا ایسے نظر آتے برداشت نہیں ہوتے. تو حضرت ان کو تو آپ جلسے میں دعوت دیتے ہیں اور بزرگوں کے ساتھ کھڑا کر کے مکی صاحب سے تقریر کرواتے فرماتے اللہ میرے اس مکی سے کام لے گا تمہیں کیا پتا, اللہ اسی سے کام لے گا تم تو جائے ہو تمہیں کیا پتا, میں اس کو ختم کر دوں ضائع کر دوں, میں اس کو اسی حال میں چھوڑ دوں. یہ تو بلوچ ہے ہی ہے, زندگی ہے, زداد ہے, اس کو کیا بھی کرے گیا. اس کو تو ہم پکڑ کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے علیحدہ نہ ہو جائے. وہ اللہ وہ کہاں ان لوگوں کی دعائیں ہوں گی, اب ہم تو ان کی قبروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے بس میں کیا ہے, ہم ان کو کیا بدلا دیں. اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم وارفع درجتهم اللهم ارزقهم الفردوس الاعلى. یا اللہ ہمارے تمام اساتذہ جن سے ہم نے ایک لفظ بھی پڑھا ہے نا, اگر وہ فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا, اور زندہ ہیں تو ان کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرما. جس نے ہمیں کبھی راستہ بھی دکھایا ہے, جس نے ہم پر کبھی ایک تیلی پیسے کا احسان بھی کیا, اللہ تو بدلا دے, ہم غریب کیا بدلا دے. ہر جگہ احسان احسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, لیکن جب ہم عاجز ہوں تو تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو ہماری طرف سے بدلا دے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو ہے بھوک جو ہے یہ ذل باطن ہے, یہ اندر کی ذلت ہے, اور آدمی کا لباس نہ ہو اوریا ہو جائے تو یہ باہر کی ذلت ہے. اس لیے اللہ نے دونوں کو جمع کیا. ان لک الا تجوع فیھا ولا تعری, اس کے بعد فرمایا وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحی. وہذا نے متقابلہ الظمأ الباسم الاسم اللہ تظمأ, کیا مانا کہ تمہیں یہاں پیاس کی شدت تکلیف نہیں ہوگی, ولا تضحی, نہ تمہیں گرمی ستائے گی. یہ تو جنت ہے, یہ تو رحمت ہی رحمت ہے. اب فرماتے ہیں ووسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اب شیطان نے بس اللہ تعالیٰ کا تقدم اللہ غرور دھوکہ دیا. کیسے دھوکہ دیا؟ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں اٹھائیں, اللہ کی قسمیں اٹھائیں. پیغمبر بھی دھوکے میں آ گئے کہ کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے, اللہ کی قسم جھوٹی کھا سکتا ہے. انہوں نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہیں ایک بات تو بتاتا ہوں, بس پھل کھا لو گے نا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. وقت تقدم اللہ تعالیٰ الی آدم زوجہ یاکل من کل الثمار. اب پڑھ چکے ہیں آپ کہ اللہ نے حضرت آدم ان کی بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں ہر پھل کھائیں. ولا یقربا هذه الشجرة المعینة فی الجنہ, لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں. فلم يزل بما ابلیس تاکل منها وكانت شجرة الخلد, یعنی الذی خلقنا خلد وداب مسه. اب ابلیس جو ہے ان کو بار بار وسوسے ڈالتا رہا, اور حقیقتاً تھا وہ شجرۃ الخلد, یعنی جو کھائے وہ ہمیشہ وہاں رہے. لیکن اللہ تو ان کو ہمیشہ وہاں رکھنا نہیں چاہتے تھے, اس کی حکمت میں فیصلے تھے لیکن ان کو اتارنا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دام وقت جاب العزیز شجرۃ الخلد. فقال ابو داؤد الطیالسی عبداللہ شعبہ نبی الضحاک سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة شجرة يسير الرجل بها ويتحامل ما يشتهيها وهي شجرة الخلد. ورواه الإمام أحمد. اسی طرح ابو داؤد نے مسند الطیالسی میں اس حدیث کو ذکر کیا. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فی الجنت شجرۃ, جنت میں ایک درخت ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال سواری دوڑائے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کتنا
اتنا بڑا درخت ہے نا، وہی ہے شجرۃ الخلد، یہی وہ درخت ہے جس کا نام شجرۃ الخلد رواه الامام احمد۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، قال رياض الغزالي وسعيد الإسلام قال حدثنا علي بن عاصم سعيد نبي ربان قتادة نصر عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ خلق آدم رجلا طوالا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑا لمبے قد والا انسان بنایا، کثیر الشعر الراس، آپ کے سر کے بال مبارک بہت گھنے تھے اور بڑے تھے، کأنہ نخلۃ سحوق، ایسے گھنے بال تھے کہ جیسے کھجور کے اوپر جو ہے بالکل تنا بنا ہوتا ہے۔ فلما ذاق الشجرۃ سقط عنہ لباسہ، جب آپ نے اس درخت کو کھایا تو آپ کے کپڑے اتر گئے، فبلوا بدا بالعورۃ، اب آپ کی نظر جو ہے اپنے بدن پہ پڑی، فلما نظر الی عورتہ جعل یشتد الجنۃ، جب آپ کی نظر اپنے بدن پہ پڑی تو اب دوڑے جنت کی طرف، فأخذ شعرہ شجرۃ، لیکن آپ کے بال جو تھے ایک درخت میں اٹک گئے اور اس نے پکڑ لیا، فناداہ الرحمن، اب اللہ نے فرمایا کہ آدم متى تفر، کدھر بھاگ رہے، فلما سمع کلام الرحمن قال یا رب لا ولکن استحیان، کہا یا اللہ میں بھاگ تو کہیں بھی نہیں سکتا آپ کی قدرت سے، لیکن حیا آتی ہے کپڑے نہیں۔ اب الجنہ، یا اللہ میں اگر توبہ کروں مجھے آپ جنت میں لوٹائیں گے، کہا نعم، اللہ نے فرمایا کہ ہاں، کہا منقطع حدیث منقطع ہے، سنن یہ سوامی لوگوں کے حسن میں ابھی اپنے کام سے سنا نہیں، وفی رفعہ نظر ایضا، اور بعض لوگوں نے جو اس کو مرفوع بیان کیا ہے اس میں بھی یہ قرار ہے کہ حدیث مرفوع بھی نہیں بلکہ منقطع ہے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، قال مجھے کہا نے کہا یہ دل اب حضرت آدم و حوا جنت کے پتے درختوں کے پتوں کو جیسے کپڑے ڈھانکے جاتے ہیں بدن کو رکھ رہے ہیں، فقد آثار قتادہ وسری وقال ابي حاتم حدثنا جابر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عباس سعيد بن باز فقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال ينزل الرجل فيجعلانه على سواتهما، کہ آپ نے تین جیسے انجیل کے درخت کے پتوں کو پکڑا اور اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن نجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سالمة عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم وقال له أنت الذي أخذت الناس من جنة جنبك واشهدهم، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، أتلومني على ما كتبه الله لي قبل أن يخلقني أو قدره الله لي قبل أن يخلقني، قال رسول الله حج آدم موسى، وهذا الذي له طرق في الصحيحين وغير ما بالمسانيد۔ صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کا جب نکاح ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ سبب بنے لوگوں کو جنت سے نکالنے کے، آپ جنت میں رہتے تو اولاد بھی جنت میں رہتی، آپ جنت سے نکلے اولاد بھی مشقت میں پڑ گئی۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم وہی پیغمبر ہو الذی اصطفاک اللہ برسالتہ، اللہ نے جس کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، باقی کلام ہی اور اپنی کلام سے مشرف فرمایا، اتلومونی تم مجھے کیا ملامت کرے، ایسے کام پہ ملامت کر رہے ہو جو اللہ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ چکے تھے، جب تقدیر کا فیصلہ کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اب موسیٰ ہار گئے، آدم جیت گیا، کہ تقدیر ہے تم کیا اعتراض کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ اتارتے تو دنیا آباد کہاں ہوتی، ہر چیز میں اس کا نظام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا ہے تب ہی تو یہ دنیا وجود میں آئی، تب ہی تو لاکھوں پیغمبر آئے، لاکھوں نبی آئے، صدیق آئے، شہداء آئے، صالحین آئے، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ وقال النبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى
تعالى فالنباب قال فني سيئات نهاج وريد يامني يزيد من حرم قال سيئت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فجاء موسى قال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وشهد النبي ثم بس الناظر بخفيه أتيك. حضرت آدم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنی روح میں سے روح پھونکی اور اللہ نے ملائکہ کو سجدہ کروایا. وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اللہ نے تجھے جنت میں ٹھہرایا، لیکن تم نے لوگوں کو نکالنے کا سبب بنے دنیا کی طرف اپنی غلطی سے. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه. حضرت آدم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم کو اللہ نے چن لیا اپنی کلام کے لیے، اپنی رسالت کے لیے. وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تورات کی وہ تختیاں دی جس میں ہر چیز کو کھول کے بیان کیا. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اللہ نے کلام فرمائی تمہیں تقرب بخشا. فَبِكَمْ وجدت اللہ کو قبل مخلق، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے پڑھا ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تورات کب لکھی گئی؟ قال موسیٰ ب40 عام، 40 سال پہلے. قال آدم حضرت پدیا صاحب ربہ بغوا، کیا تم نے اس تورات میں یہ پڑھا تھا لکھا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے غلطی ہوگی، آدم غلطی میں پڑھیں گے؟ قال نعم، نے کہا یہ تو لکھا تھا. قال فَطْلُبَنِي يَرَانَ مِنْ سَعْمٍ قَلْبَ اللَّهُ وَلِيَّ نَعْمَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً. آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کس بات پہ اعتراض کر رہے ہو جو مجھے میرے پیدا ہونے سے بھی 40 سال پہلے جو اللہ لکھ چکے ہیں، میرے مقدر میں وہ تو ہونا تھا، تقدیر کا فیصلہ تھا، اس پر تم مجھے ملامت کرتے ہو. قال رسول اللہ حج آدم موسیٰ، اب آدم غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. قال رسول اللہ الحمدللہ ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. آدم علیہ السلام کے درخت کھانے میں بھی حکمتیں تھیں، جنت سے نکلنے میں بھی حکمتیں تھیں، شیطان کی عداوت سے بھی حکمتیں تھیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ، ہمارا تقدیر پر ایمان ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور ہر چیز میں اس کی حکمت ہے، چاہے ہم نہ سمجھ سکتے ہوں، ہم جاہل ہوں. واللہ عالم. جی کہ میں نے شادی کی اور پھر عمرے کے لیے آ گیا، تو اب میں حج تک کے لیے ٹھہر جاؤں یا واپس جاؤں؟ میرا بھائی اگر قانوناً آپ کو اجازت ہے پھر تو آپ حج کے لیے ٹھہر جائیں، ورنہ میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ چوری ٹھہر جائیں، قانون کو توڑیں، پکڑے جائیں، ذلت ہو، اپنی بدنامی، ملک کی بدنامی، رسوائی، پریشانی، اپنے ملک میں جا کر بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. اللہ نے عمرہ کرا دیا، چلے جائیں، جب اللہ توفیق دے گا تو حج بھی کرا دے. اگر ایک آدمی نے عمرے کی احرام باندھا اور نیت بھی کر لیا، دیکھو یاد رکھو، اگر احرام باندھ لیا، لبیک پڑھ لیا، اس کے بعد گاڑی بھی ملی اور احرام کھول لیا، تب پڑ گئی. مزاج تھوڑا ہے کہ جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول دو. جب احرام باندھ لیا جائے تو اب ہر حال میں عمرہ پورا کرنا. اگر کوئی مجبوری آ گئی، رکاوٹ آ گئی، احصار ہو گیا، تو پھر ایک بکری اللہ کے حرم میں ذبح کرنی ہوگی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا. جی کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کو سختی سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. بہرحال بیٹے نے طلاق دے دی، بیوی تو طلاق ہو گئی، بس ختم. اس نے والد کا کہنا مان لیا، اچھا کیا. ورنہ شرعاً مسئلہ یہ ہے
کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں، خوش ہیں، اور بیوی کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کر رہی، والد بلا وجہ غصے میں ہیں تو ان کے کہنے پہ طلاق نہ دے، لیکن دے دی ہے تو طلاق ہو گئی، کیونکہ ثلاث جدہن جد وعدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عتاق ہے۔ عتاق مانا آزاد کرنا۔ کوئی اپنے غلام کو کہو جا میں نے آزاد کیا، پھر کیا میں نے مذاق کر رہا تھا، نہیں، وہ آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے، ہنستے ہوئے طلاق دے، مذاق میں طلاق دے، کسی کے کہنے پہ طلاق دے، کسی کی ناراضگی پہ طلاق ہو جائے۔ زندہ آدمی کے لیے طواف نہ کریں، آپ اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ کہتے جی کہ علماء اہل حدیث ہوں یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یاد رکھو یہ سب اہل حق ہے، ان میں کوئی بھی الحمدللہ اہل باطل نہیں ہے۔ تمام ائمہ اربعہ ہیں یا علماء اہل حدیث جو صحیح معنوں میں علماء اہل حدیث ہیں، یہ سب کی سب جماعتیں جو ہیں حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محنتیں، عبادتیں، ریاضتیں قبول فرمائیں۔ اگر اختلاف ہے تو فروعی مسائل میں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، میں نے کئی دفعہ کیا کہ اصولی مسئلے میں کبھی اختلاف نہیں۔ اب دیکھیں نا، مثلاً آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، کتنی رکعتیں؟ 3۔ کسی نے کہا کہ اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، کبھی حنفی کہیں یا شافعی کہیں یا حنبلی کہیں یا مالکی کہیں یا حدیث کہیں کہ نہیں بابا مغرب کی 4 رکعتیں ہیں، کبھی کہا۔ ہاں اختلاف ہے بھی، آمین زور سے کہو یا ایسا کہو، تو فروعی مسئلہ ہے۔ زور سے کہو تو تب بھی ہو گئی، ایسا کہو تب بھی ہو گئی۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ زور سے بھی سنتے ہیں، آہستہ بھی سنتے ہیں، تو کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اگر اختلاف ہوتا ہے تو ان مسائل میں مثلاً 2 حدیثیں آ گئی۔ ایک حدیث مبارک میں آ گیا کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو بعض علماء اہل حدیث نے اس حدیث کو دیا کہ بابا نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا ہر آدمی فاتحہ پڑھے، چاہے کوئی نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر حال میں فاتحہ پڑھے، امام ہے، مقتدی ہے، سب پڑھے، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائی جلدی نہ کرو، باقی حدیثیں بھی تو پڑھ لو نا، صرف ایک حدیث سے نہ پڑھو، کہ جب صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، امام جب پڑھے تم چپ کرو۔ جب صحیح حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو بندہ رکوع میں آ گیا، رکوع مل گیا، اس کو رکعت مل گئی، اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، رکعت کیسے مل گئی؟ اور اسی طرح آپ دیکھو کہ امام نے اگر نماز میں غلطی کی اور سجدہ صاحب کرے تو مقتدی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو مقتدی نے تو کوئی غلطی نہیں کی، وہ کیوں کریں سجدہ صاحب؟ تو امام کی غلطی ہماری غلطی بن جاتی ہے، امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا نہیں بنتا۔ اچھا، امام کا وضو ٹوٹ جائے، سلام پھیر دے، نماز سب کی ٹوٹ جائے گی یا باقی ہماری ٹھیک ہو جائے گی؟ تو ہمارا تو وضو نہیں ٹوٹا، ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس لیے دلائل ہیں، ان چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے ائمہ کا، اور اس میں بھی سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کتاب و سنت سے چلیں، اور اپنی فہم سے ہر ممکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہے حدیث رسول کے موافق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قبروں پہ جو فوت ہو گئے کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو جھگڑوں سے بچائے اور ہدایت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بنیاد میں جھگڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ یاد رکھو 5 نمازیں ہیں، 5 ہیں، کبھی 6 نہیں ہوئی، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ زندگی میں حج 1 دفعہ فرض ہے، کوئی نہیں کہے گا 2 دفعہ فرض ہے۔ رمضان سال میں 1 مہینہ آتا ہے، کبھی کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ 1.5 مہینہ آتا ہے۔
عید الفطر سال میں ایک ہوتی ہے، کبھی مولوی نہیں کہے گا نہیں 4 عیدیں ہوتی ہیں۔ عید الاضحیٰ ایک ہوتی ہے تو ایک ہوتی ہے۔ کنکریاں 3 شیطانوں کو مارنی ہیں، کبھی نہیں کہے گا کہ نہیں تم 4 کو مارو۔ باقی فرق رہے گا تو اوقات میں کہ بھی کنکریاں مارنے کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، اس میں اختلاف آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں میں نہ سر بھٹول کیا کرو، نہ جنگ لڑا کرو، نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرو، نہ ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھا کرو۔ خدا کے لیے اس وقت عالم اسلام کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی امت مسلمہ متحد نہ ہوئی تو کفر تمہیں مٹانے کے لیے تل چکا ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم آمین زور سے کہتے تھے کیسا کہتے تھے۔ اس کے نزدیک اسلام کو اور مسلمان کو مٹانا ہے، وہ چاہے حنفی ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ حنفی ہے، وہ کوئی ہے۔ تو اس لیے اب اللہ کے لیے حضور کی امت کو بخش دو ان جھگڑوں سے، ان اختلافات سے بخش دو۔ ایک آدمی نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیا الحمدللہ، اس نے ناف پہ ہاتھ باندھ لیا الحمدللہ، سرا ہاتھ باندھ لیا الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نعوذ باللہ فرض کا جھگڑا نہیں، واجب کا جھگڑا نہیں، اعلیٰ اولا کا مسئلہ ہے۔ اس میں بلا وجہ حضور کی امت کو لڑانا، جماعتیں بنانا، مسجدیں الگ بنا دینا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے کو گمراہ کہنا، ائمہ کرام کو گالیاں دینا، علماء حق کو برا کہنا، اولیاء اللہ کا شکوہ کرنا، یہ کوئی انسان کا کام تو نہیں۔ دیکھو نا، اگر مثلا یوں سمجھیں، حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں گئے ہیں، ایک آپ تھے، ایک خادم تھا، ان کی محنت سے 90,000 ہندو نے کلمہ پڑھا۔ تاریخ موجود ہے ہند کی۔ اچھا ہم کہتے ہیں خود معین الدین اجمیری ہی کافر تھا، وہ بھی نہیں کہ 1000 والا وہ سارے کافر تھے، اصل کافر ہو گیا۔ اگر ہم ہر بزرگ کو کہہ دیں نعوذ باللہ کہ وہ نعوذ باللہ وہ تو کافر تھے، وہ تو گمراہ تھے، تو ان پر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی گئے۔ تمام دنیا کے اندر اب دیکھیں مثال کے طور پر میں نے ایک دن بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں لگایا۔ شبلہ تو بڑی بات ہے نا، 3 دن تو بڑی بات ہے، میرے جیسے منحوس آدمی ہے تو کبھی ایک دن بھی نہیں لگایا۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے پورے عالم میں لاکھوں لوگوں نے اپنی نمازیں درست کی ہیں، لاکھوں لوگوں نے داڑھی منڈوا کے داڑھی رکھنا شروع کی ہے، لاکھوں لوگوں کے گھروں میں وہ لڑکیاں، وہ بچیاں جو اتنا الٹرا ماڈرن تھیں، جو منی سکرٹ پہن کے، جو شرٹ پہن کے گاڑیاں ڈرائیو کرتی تھیں، پردے میں ہیں۔ باقی وہ جماعت اچھی ہے بری ہے تو ساتھ لگو، دیکھو برائی ہو ان کو سمجھا دو، اچھائی ہو قبول کر لو۔ یہ تو نہیں نا کہ مجموعاً ہم ڈنڈا چلائیں گے بس جناب سارا کفر ہو گیا۔ اب ضرورت یہ ہے میرا بھائی، اب دیکھو نا کہیں دکان بنے، ایک دوسرا دکان کھل جائے، دکاندار خوش ہوتا ہے، کہتے یار ایسا ایسا مارکیٹ بن رہی ہے، کام چلے گا، اور دکان بن جائے، اور دکان بن جائے، اور خوش ہوتے ماشاء اللہ یار اب 10 دکانیں ہو گئی ہیں جی، اور جی 10-12 خالی پڑی ہیں، وہ بھی بھر جائے گی، پھر مارکیٹ بن جائے گی ماشاء اللہ۔ اور دکاندار کہتا ہے مارکیٹ بنے، تم کہتے سب کو بھگاؤ، صرف میں حق پہ ہوں۔ دنیا والے جوڑنا چاہتے ہیں اور دین والے توڑنا چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی نے غلطی ہے اور تم خیر خواہ ہو، اس کو علیحدہ ملو، بیٹھو، کہو بھائی جان بیٹھ جاؤ، السلام علیکم۔ جیسے میں نے بتایا میرے استاد ہیں، میری غلطی دیکھی یہی کھڑے ہو جاتے، مجھے جوتے بھی مارتے تو میں انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دیتا، میرے استاد تھے۔ لیکن انہوں نے حرم میں بات نہیں کی، گھر میں بلا کے کہا کہ رات تم نے فلاں حدیث مبارک میں غلطی کی ہے، کتاب لے آؤ۔ یہ ہوتا ہے اصلاح کا طریقہ۔ اگر یہاں کھڑے ہو کے کہہ دیتے، حالانکہ الحمدللہ مجھے یہاں بھی کوئی بار نہ ہوتا، میرا استاد ہے،
میرے شیخ ہیں، میں نے ان سے پڑھا تھا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ایسے مہربان استاد کو ہم نے زندگی میں دیکھے نہیں، ایسے مہربان اساتذہ یقین کریں کہ ہم نے تو دیکھے بھی نہیں، یعنی میں ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میرے پاس آتے تھے کہ مکی صاحب میں تمہارے پاس ایک کام آیا ہوں، میرا کہنا مانو گے؟ حضرت آپ حکم فرمائے کہنے کی، میں بھلا جگہ تقریر کر دو، اور حضرت مجھے ایک چھوٹا سا کاغذ لکھ دیتے، حکم دے دیتے، کسی بندے کو کہہ دیتے بھی استاد کہہ رہے میں پہنچ جاتا ہوں نا۔ نہیں حضرت، میں نے کہا میں خود جا کے کہوں، وہ بڑا آدمی ہے، مصروف ہوگا، پتہ نہیں میری بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ ایسے مہربان استاد کہاں ملیں گے؟ تو اس لیے میرا عزیز، خدا کے لیے، اللہ کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ۔ تم اگر کسی کو امام کو گالی دو گے، لازمی بات ہے کہ وہ تیرے استاد کو گالی دے گا۔ تم اگر کسی کی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کون ایسا بدبخت ہوگا جو اپنی ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تیرے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اپنے ماں باپ کو تو تم نے گالی دلوائی ہے۔ تم اگر اس کی ماں کو گالی نہ دیتے، وہ کبھی تیری ماں کو گالی نہ دیتا۔ تم اس کے باپ کی برائی نہ کرتے، وہ کبھی تیری برائی نہ کرتا۔ تو صاف بات ہے کہ جب ہم امام ابو حنیفہ کو کہیں گے وہ قصائی تھا، جب ہم امام ابو حنیفہ کو کہیں گے وہ جاہل تھا، جب ہم امام ابو حنیفہ کو کہیں گے وہ حدیث جانتا ہی نہیں تھا، جب ہم امام ابو حنیفہ کو کہیں گے کہ اس کی تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی دنیا میں، تو کیا کر رہے ہو؟ کل اگر امت مطالبہ کرے کہ ابو بکر صدیق نے کون سی کتاب لکھی ہے، حضرت عمر عثمان نے کون سی کتاب لکھی ہے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ خدا کے لیے اللہ سے ڈریں۔ ہم تو الحمدللہ سچی بات یہ ہے کہ علماء اہل حدیث جتنے گزرے ہیں، ہم ان پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یعنی میرے ادبن استاد تھے، میں نے ان سے ایک حدیث پڑھ کے سند بھی لی تھی، حضرت شیخ عبدالحق محدث سے بہت بڑے، ہمارے علاقے سے تھے، احمد پور کے شرقیہ کے تھے، بہت بڑے عالم تھے اہل حدیث سے، ہمیں والد کی طرح عزیز تھے، وہ ہمیں بیٹوں کی طرح سمجھتے، ہمارا تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ مولانا شیخ عبدالحق دونوں جلسوں میں اکٹھے ہوتے، کبھی والد صاحب نماز پڑھا رہے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، کبھی وہ نماز پڑھا رہے ہیں والد صاحب پیچھے کھڑے ہیں، کچھ جھگڑے ہیں۔ ہمارے سارے گاؤں میں ایک آدمی تھا اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والا، مولوی رحمت اللہ مہاجر تھا، کرنال کا، اللہ اس کی کمر پہ رحمت کرے، بہت ہو گیا بیچارہ۔ تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، کیونکہ میں نے بتایا نا پگڑی باندھتے تھے، تو پگڑی وہ رکھ دیتے تھے چارپائی پہ اور چھوٹی سی چوکی پہ بیٹھ کے وضو کرتے تھے، تو وضو کے بعد کبھی میری والدہ وہ پگڑی اٹھا کے دینے کی کوشش کرتی کہ پگڑی پکڑوا دے، ٹھہرو پگڑی رکھ دو وہاں، میں خود اٹھاؤں گا، تیرا ہاتھ نہ لگ جائے، کیونکہ مسئلہ کے اہل حدیث میں وضو ٹوٹ جاتا ہے مس امراض سے، میرے پیچھے ایک مقتدی ہے، اس کی نماز خراب نہ ہو جائے۔ اس طرح علماء ادب کرتے تھے ایک دوسرے کا، اللہ تبارک و تعالی ان سے کروڑ رحمتیں فرمائے۔ جب ختم نبوت کی قادیانیت کے خلاف تحریک چل رہی تھی، ایک ہی جلسے میں جہاں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے، حضرت ثناء اللہ مرسری ہوتے تھے، محمد حسین بڈالوی ہوتے تھے، یا بعد میں حضرت ابو بکر غزنوی ہوتے تھے، اسی طرح حضرت لکھوی ہوتے تھے، اسی طرح ان میں اپنا عبدالحامد بدایونی بھی ہوتے تھے، اور اسی طرح احمد شاہ نورانی بھی ہوتے تھے۔ تو دعا کرو اللہ اتحاد نصیب فرمائے، اللہ اعتدال نصیب فرمائے، اللہ تعصب سے، عصبیت سے، اللہ تبارک و تعالی افتراق سے، تشدد سے اور امت کو لڑانے سے بچائے۔ یہ امت کی وحدت کی ضرورت ہے، آپ دامن اعتدال پکڑیں۔ اللہ نے حضور کی امت کو کیا بنایا ہے؟ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ تعصب سے، عصبیت سے محفوظ فرمائے۔ عید کی نماز 12 تکبیر ہے، 12 پڑھو 6 پڑھو سب ٹھیک ہے،
نماز جنازہ میں حنفی حضرات کے نزدیک فاتحہ نہیں ہے اور حنابلہ کے نزدیک فاتحہ ہے۔ ہاں، فارس رکھنا کوئی نام جو ہے اسلامی نہیں ہے، آپ کوئی اور نام رکھ لیں تو ضروری فارس رکھنا ہے۔ فارس کہتے ہیں گھوڑ سوار۔ جب ایک آدمی نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد اس نے نیچے انڈر ویئر بھی پہن لیا تاکہ احرام کھلنے سے اس کا، اگر انڈر ویئر پہن لیا تو ایک بکری دم ادا فرمائے، یعنی چادروں میں تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، انڈر ویئر تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، انڈر ویئر گھٹنے پہ کیا پہنو گے؟ یہاں تک ہو رہا ہے، انڈر ویئر تو اوپر رہ گیا ہے، باقی حصہ نظر آ جائے تو وہ تو لعنت ہے۔ اور کیا کرو گے؟ پھر تو شلوار پہن کے عمرہ کرو۔ اپنے عقل نہ لڑاؤ، سلا ہوا کپڑا اگر تم نے پہنے رکھا ہے اور آمدن پہنا ہے تو ایک بکری دم ادا کرو۔ اور یار خدا کے لیے بند کیا کرو موبائل ٹیلی فون۔ انا للہ و انا الیہ۔ حرم میں موسیقی لگاتے ہو، گانے لگاتے ہو، یار کوئی شرم بھی نہیں آتی؟ کوئی ضمیر بھی مردہ ہو چکے ہیں تمہارے، اتنا ضمیر مردہ ہے تمہیں، خدا کے کعبے کا بھی کوئی شرم نہیں۔ تم بڑے پی ایم لگے ہوئے ہو، پیچھے سے ہارڈ لائن میں تیرے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے کہ آسمان زمین گر جائے گا۔ آ کر خوف کرو، جب حرم میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہو، بند کر دو۔ کہتا آدمی وضو کرتا ہے، درمیان میں حدث ہو جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے۔ بہرحال وضو کرنا ضروری ہے، وہم میں نہ پڑو، اور سب سے زیادہ وہم جو ہے شیطان وضو میں ڈالتا ہے، لہذا لاہور پڑھو اور وضو کر کے بس نماز پڑھتے رہو۔ حضرت آدم اور حوا کہاں اتر گیا؟ مجھے ملا تھا، ہاں مجھے ملے تھے، اللہ کو پتا کہ کہاں اتر گیا، زمین پہ اتر گیا بس۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہند میں اترے، بعض کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں اترے، اللہ کو پتا۔ جب قرآن کوئی بات نہ بتائے تو ڈھونڈنے کا کیا مطلب؟ حیض کی عدت جو ہے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ نفاس جو ہے ولادت کے بعد اس کی کوئی مدت نہیں، جب خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی، چاہے 3 دن کے بعد بند ہو جائے، 4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 40 دن، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لوگوں کا دھڑا ہوا مسئلہ ہے۔ 40 دن کا معنی یہ ہے کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو 40 دن تک دیکھیں گے، پھر 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو بیماری ہے، نفاس نہیں۔ لیکن اگر خون 2 دن کے بعد بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، وضو کرے، غسل کرے، نمازیں پڑھے۔ کہتے جی کبھی کبھی پاکستانی لباس پہننا تو روز پہنتا ہوں، آپ نہ دیکھیں تو آپ کی مرضی۔ اگر عورت کو ایام حیض آ جائیں اور اس کی نمازیں قضا ہو جائیں، اس کا دہرانا معاف ہے، البتہ روزے قضا ہو جائیں تو روزے رکھنے ہوں گے، کیونکہ روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور نمازیں تو پھر ہر مہینے میں اس کی مثلا 8 دن ہے تو 40 نماز گئی، اللہ نے رحمت کر دی، نمازیں معاف کر دی۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے میں عورت نے سالن پکاتے ہوئے ایسے زبان پہ رکھا کہ میرے نمک زیادہ، بادشاہ ہوتے ہیں نا نمک مرچ پہ بھی طلاق دے دیتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ نے ایک خاص درخت کے پھل سے کیوں منع کیا؟ اسی لیے کہ وہ شجرۃ الخلد تھا نا، کھاتے تو ہمیشہ رہتے، اللہ کو نکالنا چاہتے تھے۔ ابھی سنا ہے آپ کو، ابھی تک سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو کیا کر سکتا۔ ہم نے ایک آدمی سے کہا کہ تم 10,000 کا مال خرید کر کے لے آؤ، میں تم سے 12,000 میں خرید لوں گا۔ اگر اس نے 10,000 میں خرید کر کے مال اپنے پاس رکھا، پھر تمہیں 12 میں بیچے، اس کی مرضی ہے، لیکن پابند نہیں ہو سکتا، تمہیں 13 میں بھی بیچ دے، تمہیں 11 میں بھی بیچ دے، تم پہلے سے پابند نہ کرو۔
اور تم اگر فلاں مال خریدو تو تم کو ایک کے بدلے میں اتنا فائدہ دوں گا، شرط نہ کیا کرو کہ میں جب گھڑی بیچتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ 2 نمبر ہے، لیکن جو لوگ مجھ سے لے جاتے ہیں وہ کسی کو 1 نمبر بنا کے بیچ دیتے ہیں، وہ پکڑے جائیں گے۔ تم تو بتا دیتے ہو نا، تم پر تو کوئی گناہ نہیں، تم جب بیچو بتا کے بیچو بھائی یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، اب تو 2 بھی گیا نا، اب تو کئی نمبر ہو گئے، تو بہرحال بتا دیا کرو، باقی وہ جانے ان کا کام جانے۔ مسافر ہونے میں کسی آدمی نے کسی سبب سے 3 طلاق لکھ کے بھیج دیا تو کام ہو گیا۔ ابھی نہیں بتایا تھا کہ مذاق بھی کرو تو ہو جاتی ہے طلاق، یہ تو لکھ کے باقاعدہ پکا کام کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی وضوء استنجا جو ہے وہ صرف کاغذ سے کرنے ہو جاتا ہے، دینے سے کرنے ہو جاتا ہے، لیکن افضل ہے کہ پانی سے بھی صاف کرے۔ اگر ایک آدمی ایک رات میں اپنی دونوں بیویوں سے ملتا ہے کوئی بات نہیں، حضور پاک جب تشریف لائے حج پہ 9 بیویاں تھیں، آپ 9 بیویوں کو ایک رات میں ملے ہیں۔ اللہ پیغمبروں کو زیادہ طاقت عطا فرماتے ہیں۔ کہتے جی کہ میں 22 رمضان کو جدے سے داخل ہوا، اب خوف ہے چلے جاؤ، کیوں خوف میں پڑے ہوئے ہو؟ کس نے کہا ہے خوف میں رہو؟ تمہارے پاس ٹکٹ ہے، بسم اللہ کرو، جاؤ سیٹ کراؤ اور ایئرپورٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، تب بھی چانس لے کرا دیں گے۔ صلاۃ التہجد جو ہے وہ فجر کی اذان تک پڑھنا جائز ہے، جب پڑھو۔ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے۔ فجر کی اذان جب ہو گئی اب صرف 2 رکعت سنت پڑھو، 2 رکعت فجر کے فرض پڑھو، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں فجر کی اذان کہیں جلدی ہوتی ہے کہیں دیر سے ہوتی ہے، تو ہم سحری کیسے کریں؟ تم اذان پہ کیوں بیٹھے رہو؟ کبھی کر خراب ہو جاؤ تو سحری نہیں کرو گے پھر؟ تم گھڑی دیکھو، جب تم فجر صادق کا شروع ہونے لگے تک بند کر دو۔ تم کیوں اذان پہ بیٹھے؟ مولوی کو نیند آ جائے اذان ہی نہ دے کر کے کرو گے؟ اتنا مولوی بندہ ہی نہیں سن سکتا، فرشتہ تو نہیں ہوتا نا مولوی سو گیا، وہ اٹھے ہی سورج کے بعد تم کھاتے رہو گے۔ اصولی بات ہے کہ جو صبح صادق طلوع ہو وقت معین کا، تو آج کل تو چارٹ بنے ہوئے ہیں، آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ فلاں رات فلاں وقت ساری بند ہوگا، بس ختم ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ حضور کی امت سے رحم فرما، یا اللہ سب کو اتحاد اتفاق محبت پیار نصیب فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں سے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔